شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو نماز ظہر کے بعد یہ ایک سورت پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ دنوں میں امیر ہو جاؤ گے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ محترم ناظرین، انسان جو خواب دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ خواب ہمیشہ اچھے ہی ہوں، بلکہ یہ خواب اکثر اوقات انتہائی عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بیان کرنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ خواب اچھا ہو یا برا ہو، خواب تو خواب ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر بھی ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات اچھے خوابوں کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، جبکہ برے خوابوں کی تعبیر اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خواب کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اہل علم سے اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خوابوں کی تعبیر بتانے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب دولت قریب آتی ہے تو کون سی 5 چیزیں ہیں جو انسان کو خواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز خواب میں دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ دولت آپ کے بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو بے شمار مخلوقات سے آباد فرمایا، پھر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور زمین میں اپنی خلافت کا حقدار ٹھہرایا۔ انسان کو اللہ پاک نے بہت سی وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو میسر نہیں ہیں، اور انہی میں سے ایک نعمت خواب کی نعمت ہے۔ خواب مومن کے لیے بشارت ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی، ہاں بشارتیں ہوں گی۔ عرض کی گئی کہ وہ بشارتیں کیا ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ ناظرین، کبھی خواب مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ بہت سے خواب ہمارے خیالات، خدشات، حالات، رجحانات کی وجہ سے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سو کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ انبیاء کا خواب اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتا ہے، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا علم یقینی علم ہے، اور وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ عام انسان کے خواب سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں ہوتا، اور خواب کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انسانی خیالات، یعنی انسان دن بھر میں جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ دوسری شیطانی توہمات کہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، جنہیں پھر وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے۔ خواب کی یہ دونوں قسمیں حقیقت میں خواب نہیں بلکہ محض توہمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات جو حقیقی خواب ہیں، یہ تیسرا درجہ ہے اور نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ چونکہ ان تینوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں ہے، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل نہیں ہے، لہٰذا خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ البتہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب ہی وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اور مومن کے اچھے خواب مبشرات یعنی خوشخبری میں سے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی 5 چیزیں خواب میں دیکھنا دولت قریب آنے کی نشانی ہے، لیکن یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ خواب ہوتا کیا ہے۔ یاد رہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک خوابوں کو مختلف عوامل کی وجہ قرار دیا گیا۔ کبھی اسے جسمانی اور ذہنی کیفیات سے جوڑا گیا، تو کبھی شعور و لاشعور کی جنگ قرار دیا گیا۔ اسی طرح مختلف خوابوں کی مختلف تشریحات پیش کی گئیں۔ انسان اکثر اوقات نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اور عرف عام میں اسے خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں قسم سے نکل کر اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی، اور اسے حشر روحانی کہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حصے جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے، اور حصے روحانی
حاضر و غائب دونوں کا ادراک و احساس کرتی ہے۔ اسی لیے خواب میں ایسے احوال اور کیفیات مشاہدے میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والوں کو بھی بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز، کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں، اور بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یک لخت مٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمع ہی حاصل رہتی ہے، ملائکہ سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے۔ اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ خواب اللہ کی طرف سے انسان کے لیے کوئی اشارہ ہوتے ہیں، تو ایسے میں چاہیے کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ کسی سمجھ اور علم رکھنے والے شخص سے پوچھی جائے۔ ہر کسی کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کئی لوگ اس بارے میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ خواب بیان کریں یا نہ کریں، تو یاد رہے کہ اچھا خواب بیان کرنا اور سننا دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اگر تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات غلط شخص کو اپنا خواب بیان کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں سے ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو۔ اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے ناپسند ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو انشاءاللہ وہ خواب کوئی نقصان نہ دے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی اچھا خواب ضرور بیان کرے تاکہ اس کا ظہور ہو جائے، مگر بیان کرے ایسے عالم معتبر سے جو اس کا دوست اور خیر خواہ ہو، تاکہ وہ تعبیر خراب نہ دے، اچھی تعبیر دے خواب کی، تو پہلی تعبیر ہی پر خواب کا ظہور ہوتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اچھی خواب اللہ کی نعمت ہے، اس کا چرچا کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ والو، ہم آپ کو چند چیزوں کی تعبیر بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو دولت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں: پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے خواب میں گھوڑا یا اونٹ کبھی دیکھ لیا تو سمجھیں کہ یہ دولت قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے یہ 5 چیزیں ملاحظہ کیں جو خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ دولت قریب آ چکی ہے۔ میری بات کو چند مزید تعبیرات کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ نہایت دلچسپ ہیں۔ خواب میں پیسہ دیکھنا کیسا ہے؟ حضرت ابن سہرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں پیسہ جنگ اور خوشامد ہے۔ اگر دیکھیں کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ کسی سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ وہ سخت غم میں مبتلا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس نے حج کیا تو حق تعالیٰ اس کے نصیب میں حج کرے گا۔ اگر بیمار یہ خواب دیکھے تو انشاءاللہ شفا پائے گا۔ اگر قرض دار دیکھے تو قرض سے فارغ ہوگا۔ اگر مسافر دیکھے تو وطن کو سلامتی سے واپس آئے۔ خواب میں قرآن مجید کو دیکھنا کیا ہے؟ حضرت ابن سہرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں مصحف کی تعویل علم اور حکمت ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف خریدا ہے تو یہ دلیل ہے کہ طالب علم اور دانش مند ہوگا۔
اگر دیکھیں کہ مصحف کو معاذ اللہ آگ میں جلایا ہے تو یہ فعل اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف کھول کر سر اور آنکھوں پر رکھا ہے تو یہ دلیل ہے کہ سب کام اندازے کے ساتھ کرے گا اور شہر کا والی ہوگا۔ اسی طرح خواب میں ہدہد دیکھنا، ہدہد جو کہ ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہدہد عقل مند اور دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اسے دانائی حاصل ہوگی۔ اسی طرح خواب میں چنبیلی کا پھول دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو گلدستہ چنبیلی کا دیا تو یہ دلیل ہے کہ درمیان ان کے کوئی گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس نے چنبیلی کے پھول کسی درخت پر سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو یہ دلیل ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے دے، اور اگر کوئی دیکھے کہ چنبیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے تو یہ دلیل ہے کہ اس کا غلام شاید بھاگ جائے۔ اسی طرح خواب میں چاول دیکھنا کیا ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پکے ہوئے چاول کھاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی اور خیر انہی کو پہنچے گی۔ اسی طرح خواب میں دودھ دیکھنا، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تازہ دودھ اور خوب شیریں ذاتی مال پر دلیل ہے، اور اگر ترش ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھیں کہ تازہ دودھ پیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اسی قدر حلال مال پائے گا۔ اسی طرح خواب میں شراب پینا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب کی تعبیر مال حرام ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شراب پی کر مست ہوا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مستی کے مطابق عزت اور رتبہ پائے گا۔ اگر دیکھیں کہ بغیر شراب پیے مست ہوا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کو بڑا خوف اور دہشت پہنچے گا۔ اسی طرح ناظرین، ہر انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بلا تخصیص نسل، ملت اور مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور پھر ان کے حل کے لیے وہ اپنے معاون و مددگار اور سہاروں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے اور انسان ان سے اپنی حاجت پورا ہونے کی امید لگا لیتا ہے، مگر بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو کجا، اپنے انتہائی قریبی دوست حتیٰ کہ خونی رشتہ دار بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد اور تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی باز نہیں آتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب کبھی بھی کیسی بھی کہیں بھی دنیا یا آخرت کی، مالی ہو یا جسمانی، غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ سورۃ الیاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورت کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، اور حفاظ کرام کا تو اتنا بھی وقت نہیں لگتا۔ اس سورہ مبارکہ کے کتنے فوائد ہیں، اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام حوائج پوری ہو جائیں گی۔ جو شخص سورۃ الیاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ الیاسین آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اسی طرح ناظرین محترم، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الیاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منعمہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے،
اور یہ صورت دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس صورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اپنا جانور پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے۔ حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورۃ الیاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے تو نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کرے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور بہت جلد آپ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے یہ اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو کہ آپ نے اپنے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو محترم ناظرین، یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ سورۃ الیاسین کی فضیلت کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورۃ الیاسین ہے، اور جس شخص نے سورۃ الیاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ تو ناظرین، خلوص دل سے اور رب کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ یہی اس عمل کی شرط ہے کہ آپ نے سچے دل سے اور رب کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وساوس رکھیں گے، خدشات رکھیں گے کہ پتہ نہیں میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میری حاجات پوری ہوں گی یا نہیں پوری ہوں گی، تو ناظرین اس طریقے سے یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ رب کریم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وظیفہ بھی ضرور قبول فرمائے گا، آپ کی مانگی گئی تمام دعائیں بھی ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی سنی جائے گی اور پوری کی جائے گی۔ جب اس یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ناظرین اس کے نتائج دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس عمل پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔
اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔